بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے ہم سب درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 8 کا سیکنڈ پارٹ، والدین کا مقام، جس میں ہم نے 2 پارٹ کرنے کا وعدہ کیا تھا، ہم بزم خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ سبحانہ اپنے فضل سے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل میں ہر درس کو قبول فرمائے اور اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اچھا رکھے، موت خیریت کے ساتھ حسن خاتمہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حاضرین و سامعین، ناظرین، حاضرات، سامعات، ناظرات، جو بھی جس طرح سے بھی ہم آپ نیکیاں کرتے ہیں، خاص طور سے جو ایکسٹرا عمل ہیں، نوافل ہیں، (6052) 6052 کے تحت بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، لا یزال یتقرب بالنوافل، لا یزال یتقرب عبدی بالنوافل الی، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم حتی احببتہ، میرا بندہ میرا قرب نوافل کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے، کر لیتا ہے، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یہ سچ ہے کہ درس بخاری، یہ درس جیلانی کا حکم قرآن حدیث میں نہیں ہے، فرض و واجب بھی نہیں ہے، تو بہرحال یہ نوافل ہی میں آتے ہیں۔ خدا ہم سب کو اپنی سرخروئی اور اپنی محبوبیت نصیب فرمائے، شریعت پر استقامت اور صراط مستقیم پر مواظبت نصیب فرمائے۔ آئیے ہم دوسرے پارٹ کی طرف چلتے ہیں۔ گزشتہ پارٹ جو تھا وہ پازیٹیو تھا، سمجھیں۔ آج یہ پارٹ جو ہے کہ والدین کا مقام بلا شبہ اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد اگر اطاعت کا، حسن سلوک کا، احسان کا حکم دیا گیا ہے تو ماں باپ کے لیے دیا گیا ہے، جو ہم لوگوں نے کل سنے۔ آج میں 11ویں والے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11 سطر پر مشتمل عبارتوں سے، جو اس آیت کی آیت نمبر 8 کی مکمل تفسیر بھی ہے، دوسرے پارٹ کا، اس آیت کا پہلا پارٹ حسنہ تک تھا، اب اس کے بعد کا جو ہے وَإِن جَاهَدَاكَ، جو آخر تک میں بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ان پوری دوسرے حصے کی، آیت کے دوسرے ٹکڑے اور حصے کی جو تفسیر کی ہے غوث پاک نے، اس میں کل 11 لائن ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب 11ویں والے پیر کی 11 لائن دیکھیں، سنیں کیا کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آیت کی تفسیر سے پہلے غوث پاک کی 2 لائن، 2 سطر سماعت کریں۔ غوث پاک فرماتے ہیں وَعَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْمُكَلَّفُونَ امْتِثَالَ جَمِيعِ أَوَامِرِهِمَا وَنَوَاهِيهِمَا سِوَى الشِّرْكِ بِاللَّهِ وَالطُّغْيَانِ عَلَى اللَّهِ وَالْعُدْوَانِ مَعَهُ
وَمَعَ رُسُلِهِ وَخُلَّصِ عِبَادِهِ، اور اے مکلفون تم پر لازم ہے، تم پر لازم ہے ماں باپ کے اوامر اور ماں باپ کی نواہی، ان دونوں کی امتثال اور ان دونوں کی حکم کی بجا آوری۔ ماں باپ حکم دیں وہ بھی آپ مانو، ماں باپ جس چیز سے منع کریں وہ بھی آپ مانو، یہ تم پر لازم ہے۔ یہ ایک دم عمومی پہلو تھا، مگر غوث زماں امام زماں صاحب الشریعہ والطریقہ والحقیقہ والمعرفہ فرماتے ہیں سوى الشرک باللہ، ہاں اگر ماں باپ اللہ کے ساتھ شرک کا حکم دیں تو نہ مانو۔ شرک باللہ کے علاوہ اس کا حکم مانا جائے گا، چاہے وہ پازیٹو ہو یا نگیٹو ہو۔ اسی طرح دوسری بات، اللہ پر طغیان کے، اللہ کے خلاف سرکشی کوئی کرتا ہے ماں باپ تو اولاد اس کی اطاعت نہیں کر سکتی، طغیان علی اللہ کا حکم دے نہیں مانا جائے گا۔ تیسری بات والعدوان معہ، اللہ کے ساتھ دشمنی کا حکم دے نہیں مانا جائے گا باوجود کہ ماں باپ ہیں۔ ومع رسولہ، اور رسول کے ساتھ عداوت کا حکم دے نہیں مانا جائے گا۔ وخلص عبادہ، اللہ کے مخلص اور محبوبوں کے ساتھ دشمنی، طغیان، سرکشی کا حکم دے ماں باپ نہیں مانا جائے گا۔ اللہ کے محبوب بندے کو اولاد چاہے مرد ہوں یا عورت، بچے ہوں یا بچیاں، ماں باپ اگر نیک بندوں کی نافرمانی کا حکم دیں تو ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یہ ہم نہیں، آپ نہیں، ولایت اور قربت مولا جن پر ناز کرتی ہے وہ غوث کہہ رہے ہیں۔ یہ دو لائن غوث پاک کی۔ اب اس کے بعد اللہ پاک کی آیت کریمہ پیش فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر، اس میں ان جاہداکا کی بھی تفسیر دو لائن میں غوث پاک دیکھیں۔ ایھا المأمور علی بر الوالدین، اے والدین کی نیکیوں پر مامور انسان، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیکیاں کرنے والے انسان، ابواکا وبالغا فی حقک، یہ ہے جاہداکا ابواکا، اگر تمہارے ماں باپ حکم دیں یا پریشر ڈالیں اور تیرے حق میں خوب پیش قدمی کریں کہ مانو مانو میری بات، مانو میری بات مانو، اگرچہ اللہ رسول کے خلاف ہو، اولیاء اللہ کے خلاف ہو، اللہ کے نیک بندوں کے خلاف ہو، مخلص بندوں کے خلاف ہو، وَأَلَحَّ لَكَ أَبْلَغَ إِلْحَاحٍ، اور وہ تمہیں ایموشنل کر دیں، سخت کر دیں، مطالب ہو جائیں وہ، میں مالک ہوں، میں ماں باپ ہوں، میری بات ہر حال میں ماننی ہے، نہیں نہیں نہیں، تمہیں زور ڈالیں اتم ابرام پوری کرنے کے لیے، مکمل ہاتھ پاؤں نہیں بلکہ پورا وجود دھو کر کے پڑ جائیں تیرے پیچھے، تو اے اولاد اگر ایسا کریں، پریشر ڈالیں، لِتُشْرِكَ بِي، کہ تم میرے ساتھ شریک کرو، شیئا من مظاہری، مظاہر کائنات میں سے، کائنات میں جتنی بھی چیزیں ظاہر ہیں ان میں سے کسی چیز کو میرے ساتھ شریک کرو، میرے برابر ٹھہرا دو، وہ مصنوعات ہی، اور جن چیزوں کو میں نے پیدا کیا ہے ان چیزوں میں سے کسی کو میرے برابر ٹھہرا دو، ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، اس کی تفسیر میں لیس علمک و یقینک متعلقا بالوہیت، اس حال میں کہ تمہارے پاس اس بات کا علم نہیں
اس بات کا یقین نہیں کہ الوہیت کیا ہے، ربوبیت کیا ہے، اللہ کی عبادت کیا ہے، عبادت کا مستحق کون ہے، اور اہم امور میں اسی کی طرف، اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، اس بات کا تمہیں علم نہیں، تو پھر بھی وہ شرک کا حکم دیں تو فلا تطعهما، تم ان کی اطاعت نہ کرنا، ماں باپ کی اطاعت شرک میں نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ سرکشی میں نہ کرنا، اللہ کے ساتھ عداوت میں نہ کرنا، رسول کے ساتھ دشمنی میں نہ کرنا، مخلص بندوں کے ساتھ دشمنی میں ماں باپ کی بھی اطاعت نہ کرنا، ولا تقبل امرہما، اور ان ماں باپ کے حکم کو قبول بھی نہ کرنا جو حکم المتعلق بالاضلال والاشراک، جو تمہیں گمراہ کر دے اور مشرک بنا دے، ولا تمتثل قولہما ھذا، اور تم ان دونوں کی یہ بات بھی تسلیم نہ کرنا جو میرے اور میرے محبوبوں کے خلاف ہو، ولا بل اعرض عنہما وعن قولہما ھذا، بلکہ ان دونوں سے بھی اور ان دونوں کی اس بات سے بھی روگردانی کرنا، پہلو تہی کرنا، دھیان نہ دینا، ولا تمز علی دینہما وملتہما، اور ان دونوں کے دین پر، ان دونوں کی ملت پر، ایک تو یہ کہ نہ گزرنا، مزا یمزی سے اگر لیں تو نہ گزرنا، اور ایک یہ ہے کہ امضا سے اگر لیں ولا تمزے، مطلب سہمتی بھی نہ جتانا، ان دونوں کے دین سے تم سہمتی بھی نہ جتانا، ان دونوں کے دین کو قبول نہ کرنا، اور اگر مزا یمزی ثلاثی مجرد سے لیں تو ان دونوں کے دین اور ملت پر نہ گزرنا، یعنی نہ قبول کرنا۔ کیوں؟ غوث پاک آگے کی قرآن کی آیت کی تفسیر الیہ مرجعکم کی تفسیر سے پہلے اذ فرماتے، اذ الیہ مرجعکم، کیونکہ تم سب کا مرجع، تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، اصلاً و فرعاً، غوث پاک تفسیر کرتے اصلاً و فرعاً، یعنی ابتدا بھی میری ہی طرف ہے، انتہا بھی میری ہی طرف ہے، پیدا ہوئے تو میں نے کیا، ماروں گا بھی تو میں، تو دونوں اصلاً و فرعاً، حقیقتاً و فرعاً و مجازاً، دونوں میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اور سن، مومناً و کافراً، چاہے مومن ہو کر آؤ میری بارگاہ میں یا کافر ہو کر، مشرکاً موحداً و مشرکاً، موحد ہو کر آؤ یا مشرک ہو کر آؤ، اور سنو وبعد رجوعکم الیہ، اور جب میرے پاس آ جاؤ گے تو فأنبئکم اے اخبرکم، میں تمہیں بتاؤں گا، بما کنتم تعملون، ان تمام کو جو تم کرتے تھے، جو تم نے کی ہے، چاہے مرد ہوں یا عورت، وہ سب بتاؤں گا، میں عالم الغیب والشہادہ ہوں، تم اپنے کیے کو بھول سکتے ہو، لیکن تمہارے یہ کیے ہوئے اعمال بد ہو یا اعمال حسنہ ہو، یہ سب میں تمہیں بتاؤں گا، پوری تاریخ، وقت، ساعت، لمحے، سیکنڈ، منٹ، پوروں کے اعتبار سے، جو تم نے فی دار الاختبار، دار الامتحان میں یعنی اس دنیا میں کی ہو، احاسب علیکم اعمالکم، انہی کی بنیاد پر میں تم سب کا محاسبہ کروں گا، تمہارے اعمال کا محاسبہ کروں گا، واجازیکم علی مقتضاہا، اور انہی اعمال کی تقاضے اور انہی اعمال کے مطابق تمہیں بدلہ دوں گا، ان خیرن فخیرن، اگر اعمال اچھے ہوئے تو خیر ہی خیر ہے، وَإِن شَرًّا فَشَرٌ، اور اعمال اگر اچھے نہ ہوئے تو شر ہی شر ہے۔ یہ 11 لائن کی 11ویں والے غوث پاک کی تفسیر تھی، آیت نمبر 8 کے سیکنڈ پارٹ کی، جو گزشتہ کل جو آپ نے سنا والدین کے مقام کے حوالے سے حسن سلوک، لیکن کن کن چیزوں میں ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے آج بتایا قرآن پاک کے ذریعے سے غوث پاک نے۔ 3 چیزوں کا خاص طور سے غوث پاک نے ذکر کیا، اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا حکم دے، اللہ کے ساتھ سرکشی کا حکم دے تو نہ ماننا، اور اللہ اور اس کے رسول کے اللہ کے رسول کے ساتھ عداوت کا حکم دے تو نہ ماننا،
اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ عداوت کا حکم دے تو نہ ماننا۔ آج امت کا بڑا طبقہ، افسوسناک بات ہے اور قیامت کی بڑی نشانی ظاہر ہو چکی ہے کہ آج لوگ اس طرح سے فیشن بنا لیا ہے برائیوں کو اور کلچر بنا لیا ہے برائیوں کو کہ برائیاں کرتے ہیں مگر اللہ کو غفور الرحیم کا عقیدہ تصور کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں رسول کو رحمت للعالمین کا عقیدہ تصور کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں ولیوں کو مددگار کا تصور کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، برائیاں مت کرو، عصیان مت کرو، عداوت مت کرو۔ یہ کرو گے تو سوچو جو اللہ اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے وہی اللہ فرما رہا ہے۔ اگر ماں باپ بھی تمہیں حکم دیں برائی کرنے کا تو ماں باپ کی بھی اطاعت نہ کرنا۔ جس ماں باپ کا اتنا مقام کی گزشتہ گفتگو آپ نے سن لیا، وہ ماں باپ اگر برائی کا حکم دیں، تمہیں سیریل دیکھنے کا حکم دیں، تمہیں غلط رشتے چننے کا حکم دیں، تمہیں غلط راہ جانے کا حکم دیں، تمہیں بے پردہ ہونے کا حکم دیں، تمہیں بے نمازی بننے کا حکم دیں، تمہیں بے تکی حرکت کرنے کا حکم دیں تو نہ ماننا، چاہے وہ ماں باپ کچھ بھی ہوں کیسے بھی ہوں، مگر اچھائی کا حکم دیں، اللہ کے ساتھ محبت کا حکم دیں، رسول کے ساتھ محبت کا حکم دیں، اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کا حکم دیں تو ہمیں ماننا ہے ماں باپ کے احکام۔ اور اگر ان کے خلاف حکم دیں گے تو پھر ماں باپ کی بھی اطاعت واجب نہیں ہے۔ گویا ماں باپ کے حوالے سے دو پہلو ہو گئے، ایک وہ ماں باپ جو آپ کو پریکٹیکلی لائف دیں، توحید و سنت کی پریکٹیکلی لائف، پازیٹو لائف شریعت کی، اور ایک وہ ماں باپ ہے جو آپ کو نگیٹو حکم دیں۔ چنانچہ آج امت میں ہے ایسا۔ میں کبھی کبھی مشنل اس لیے بھی ہو جاتا ہوں کہ مدارس وغیرہ میں کبھی اگزام اور امتحان لینے کی جب بات آتی تو اکثر کو جب میں نے ٹٹولا تو غریب ہی کے بچے، مسلمان کے غریب بچے ہی پڑھتے ہیں۔ میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ وہ بچے کیوں؟ کیا اسلام بچانا غریبوں ہی کا کام ہے؟ اپارٹمنٹ میں بڑے بڑے محلات میں رہنے والوں، تم اپنی اولاد کو حافظ قرآن کب بناؤ گے؟ تم اپنی اولاد کو عالم دین مفتیان اسلام کب بناؤ گے؟ تمہارا بھی کلمہ وہی ہے جو علماء کا کلمہ ہے، مفتیان اسلام کا کلمہ ہے۔ یاد رکھنا، مسلمان کے لیے سب سے بڑی ڈگری حافظ قرآن ہے۔ حافظ قرآن سونے پہ سہاگا یہ کہ اس قرآن کا اگر عالم بھی ہے تو سونے پہ سہاگا ہے، مفتی بھی ہے تو سونے پہ سہاگا ہے۔ اس لیے کبھی بھی عالم کو، حافظ کو یا مفتیان اسلام کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا۔ وہ اسلام کے پلر ہیں، اسلام کے قلعہ ہیں، اسلام کے محافظ ہیں۔ اگر وہ نہ رہیں، اسی لیے مالداروں کو قیامت کی نشانی نہیں۔ دھیان دیں، علم اٹھ جانا یعنی علماء کو اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ، مخلص علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، اور قیامت کی یہ نشانی بتایا اللہ پاک نے۔ میں آج کی اس 11 لائن اور سطروں کے ذریعے سے امت کو، پوری دنیا کو، خصوصاً اپنے چاہنے والوں کو، مسلمانوں کو، سنیوں کو، قادریوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید و سنت پر ماں باپ کی اطاعت ہوگی۔ ماں باپ پریکٹیکل بنیں، ماں باپ غلط حکم نہ دیں۔ یاد رکھنا، اگر ولیمہ سے بچے تھک کر کے آئے ہوں، ماں باپ یہ نہ کہیں کہ تھک کر آئے ہیں سونے دیا جائے، ماں باپ کہیں کہ اٹھاؤ اسے، نماز کا حکم ہے۔ ماں باپ بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی پڑھائیں۔ خبردار خبردار، اللہ کی اطاعت میں، رسول کی اطاعت میں کوئی کمی نہ کروائیں ماں باپ، تب ان کی اطاعت ہوگی، تب خدا کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت ہوگی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان 11ویں والے، خصوصاً غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس 11 سطر اور لائن کے صدق و طفیل میں ہم سب کے دلوں میں یہ بات ڈال دے مولا کہ ہم سب کے ماں باپ مخلص ہوں، ہم سب کے ماں باپ اتباع توحید و سنت کے علمبردار ہوں، شریعت کے علمبردار ہوں، نفسانیت سے دور ہوں، خواہشات نفسانی سے دور ہوں۔ مولا نفس امارہ سے بچانا، نفس لوامہ عطا کر مولا، اس کا نتیجہ نفس مطمئنہ ہے مولا۔ پروردگار
جن نفوس قدسیہ کو تو نے یہ نفس عطا فرمائے ہیں ان کے صدقہ طفیل میں ہمیں بھی یہ عطا فرما مولا، اور ہمیں شرور نفس یعنی نفس امارہ بالسوء سے محفوظ فرما یا اللہ۔ غیبت سے بچا، چغلی سے بچا، حرکات قبیحہ سے بچا، بدکاریوں سے بچا یا اللہ۔ ہاتھ پاؤں کو سلامت رکھ، آنکھ کو سلامت رکھ، زبان کو سلامت رکھ، احساسات کو سلامت رکھ یا اللہ۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ۔ ہم سب کے والدین جو زندہ ہیں، اولاد پر ان کا سایہ دراز فرما، انہیں مخلص بنائے رکھ مولا۔ جن کے والدین مخلص مومنین انتقال کر چکے ہیں، پروردگار انہیں کروٹ کروٹ چین اور سکون عطا فرما یا اللہ۔ ان کی برزخی دنیا کی دعائیں نسلوں کے حق میں قبول فرما یا اللہ۔ گھر کے ہر ممبر کو، ہر فرد کو سکون کی زندگی عطا فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، ذہنی جسمانی روحانی چین عطا فرما یا اللہ۔ ظاہری اور باطنی تکالیف اور مشقتوں کو دور فرما، اس لیے زندہ رکھ مولا تاکہ ہم تیری عبادت کر سکیں۔ توانائی اس لیے عطا کر تاکہ رکوع و سجود و قیام کر سکیں یا اللہ۔ صحت جسمانی روحانی نورانی ہم سب کو عطا فرما، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وخلص عبادہ واولیاء محبتہ وشہداء محبتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔